زندگی بنانا بہت مشکل کام ہے اور برباد کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کے سسٹمز میں ایسے ڈائنامکس رکھے ہیں، ایسے پرسپیکٹیوز رکھے ہیں کہ وہ اسے خود برائی کی طرف، ڈسٹورشن کی طرف، تباہی کی طرف، کرپشن کی طرف، فساد کی طرف جانے سے روک لیتے ہیں۔ تو باطل کو یا فالسیفائڈ ورژن کو ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، حق کا گلا گھونٹنا بہت بڑی بات ہے۔ دس از ناٹ ایک ایکولیبریم سے، ایک بیلنس سے ہٹ کے، ایک توازن سے ہٹ کے، ایک توسط سے ہٹ کے، اس وضع سے ہٹ کے زندگی جینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنا، لیکن اس کے اوپر اس آواز کا گلا گھونٹنا، اس معصومیت کا گلا گھونٹنا جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بن جاتا ہے انسان، اس کی بھی اپنی شان ہے، اس کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن برباد کرنا اپنے آپ کو، اس 50-60 سال کے ٹینیور کو، اس پورے ایک حسین سفر کو، اس کو برباد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے صرف اس آؤٹ لک کے ساتھ کہ ایک انسان نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ برباد ان اے سینس یہ نہیں کہ اس نے غلط راستے اپنائے، یہ بھی بربادی ہے کہ وہ کچھ بنا نہیں سکا زندگی کے۔ یہ زندگی بھائیوں بننے بنانے کا نام ہے، چڑھنے چڑھانے کا نام ہے، اور ٹوٹ کے بکھر کے مطلب اپنے آپ کو ایک جواب دینے کا نام ہے، ایک رسپانس کا نام ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پکڑ کے تھام کے رکھا ہوا ہے، ہم چھوڑ دیں زالتا یہ گر جائے گا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام آپس میں تصادم کا شکار نہ ہو جائے۔ یہاں تو ایک روح دوسری روح کو برداشت نہیں کر سکتی، پوری کائنات نے ایک دوسرے کو دیکھیں کس بیلنس میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس دنیا کے نظاموں کو اس عدل پہ چلانے والے نے اگر اس دنیا میں کوئی لاگ بک بھیجی ہے، ہاؤ ٹو رن مین اینڈ ہاؤ ٹو رن این انسٹیٹیوشن اینڈ ہاؤ ٹو ڈیولپ اینڈ نرچر اے تھاٹ اینڈ این آئیڈیالوجی اینڈ اے نظریہ، تو ڈیفینیٹلی ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ میں ویسٹرن تھنکرز کے خلاف نہیں ہوں، علم کہیں سے بھی ملے ہم قائل ہیں سیکھنے کے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اس جہت سے آپ قرآن حدیث کھولیں گے، مجھے نہیں لگتا ہیومن انسان کے کسی فیسٹ کا کوئی ایسپیکٹ ہوگا، چاہے وہ اس کی روحانیت سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ایموشنل کوشنٹ سے تعلق رکھتا ہو، اس کے انٹلیکچوئل کوشنٹ سے تعلق رکھتا ہو، اس کی جو ہے وہ پرسیپشنل ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، اس کا فزیولوجیکل جسمانی ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، اس کا انفرادی ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، یا اس کا اجتماعی کلیکٹیو ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو۔ کوئی ایسا پرسپیکٹیو نہیں ہے جس کی نہ کلیات اور جزیات پہ اللہ نے کہیں کمپرومائز کر دیا۔ تو جب ہم نے اس کو اس جہت سے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا سبحان اللہ یار کیا بات ہے۔ اس لیے مائیکل ہارٹ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرسٹ پوزیشن نہیں دی ٹاپ 100 موسٹ سکسیسفل مین کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وہ سکسیس کا کرائٹیریا فزیولوجیکل اور ایبسٹریکٹ مانوی ہسٹری دونوں پرسپیکٹیو سے کتنا سکسیس ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمپیریبل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جو 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ اچیو کیا ہے، جن چیلنجز کا آپ نے سامنا فیس کیا اور اتنی بڑی ایک آرگنائزیشن کھڑی کی کہ آج 1423 سالوں سے اس کی لیگیسی کنٹینیوڈ ہے، اگرچہ وہ ٹوٹی پھوٹی ہو چکی ہے کمپنی جس کا نام امت ہے، اگرچہ وہ بٹ چکی ہے، اگرچہ اس کا برانڈ کافی حد تک برباد ہو چکا ہوا ہوگا، اس کی برانڈ مینجمنٹ ہو، برانڈ ٹارگیٹنگ ہو، برانڈ پوزیشننگ ہو، اس کی مارکیٹنگ ہو، اس کی سیلز ہو، اس کا کانفلکٹ ریزولوشن ہو، اگر ہم اس ٹرمز کے اندر اپنی پوری ہسٹری کو دیکھیں پرفارمنسز کی، تو آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تاج ہے کہ معراج ہے اسٹڈی کرنے کے لیے، کہ کیسے ایک شخص آج کے دور میں بھی دیکھیں، اگر اس محاورے کے تحت دیکھیں کہ ہم رجال و نحن رجال، انسان وہ بھی تھے اس دور کے، ان سے پہلے بھی تھے اور آج بھی انسان ہے، ڈائنامکس انسان کی نہیں بدلی ہوئی، کیسے کر گیا؟ ادھر ایک انسان اپنی آواز نہیں بیچ سکتا اگلے کو، کیسے آپ نے کیا کیا تھنکرز کریٹ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ریفارمرز کریٹ کیا آپ نے، کیسی فرسٹ لائن آف ڈیفense ایکڈیمکس کی کھڑی کی آپ نے، علماء تیار کیا آپ نے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت۔ ایک ایرتھمیٹک گراؤنڈ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کو اینالائز کرنا پڑا ہوگا کہ کیا یہ صرف معجزاتی لحاظ سے سکسیسفل تھے، واز اٹ اے سپر نیچرل اسٹرگل، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈز پہ کچھ کام کیے تھے یا نہیں، کیا ما تحت الفطرت ایگزرشنز تھیں یا نہیں، یا سارا ما فوق الفطرت اسی ایٹیٹیوڈ سے زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے حالات، وہ تغیر جس کا ہم منتظر ہیں، کیا وہ رونے سے آئے گا، کیا وہ ان دکھوں میں ڈوبنے سے آئے گا، کیا وہ زمین پہ بکھرے اس مالا کی موتیوں کی طرح بکھرنے سے آئے گا، کیا وہ سسکنے سے آئے گا، تڑپنے سے آئے گا، یا اکیلے یاروں میں بیٹھ کے کمپلین باکس کر کے گلے کرنے سے آئے گا، وہ کیسے آئے گا؟
کیسے ایک شخص پہاڑ بنتا ہے، کیسے ایک کلی پھول بنتی ہے، کیسے ایک قطرہ ایک سمندر بن جاتا ہے، ایک عام سا شخص لوگوں میں گھومنے والا ایک آواز بن جاتا ہے، ایک احساس بن جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ ایکسپیرینس؟ جو ہے نا بیٹا، دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ ہوتا ہے ایکسپیرینس. زندگی کے محل بنانے کے لیے، زندگی کی سلطنتیں بنانے کے لیے، اس بیج کو پیڑ بنانے کے لیے، اس کلی کو پھول بنانے کے لیے بھاجن کتابی تھریٹکس ہوتی ہیں، مگر پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بغیر علم کندن نہیں بن سکتا. علم اس معراج تک پہنچ نہیں سکتا، کانٹینٹ کے اندر وہ حسن آ ہی نہیں سکتا، وہ اسٹریٹجک کمانڈ مینجمنٹ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا، اور ایکسپیرینس کیے بغیر نہیں آتا. تو مائی کوسچن ٹو دا ینگ گنز اوور ہیئر از، کتابیں پڑھ کے کیسے فیصلہ کرو گے کہ یہ سولوشن پرووائڈنگ میرے پہ لگتی ہے؟ چاہے وہ کسی ویسٹرن تھنکر کی ہو، یا مڈ ویسٹ کی ہو، یا ایسٹرن تھنکر کی ہو، یا اسلامک تھنکر کی ہو، یا نان اسلامک تھنکر کی ہو، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فتویٰ میرے پہ اپلائی ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ یونیک ہوتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں، ان میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ان کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، سائیکوپیتھیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، نفسیات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اپ برنگنگز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، غم ڈیفرنٹ ہوتا ہے، درد ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کلیجہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو فتویٰ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ ایک لحاظ سے وہ ڈیفینٹ آرٹیکلز میکروز میں تو اپلائی کیے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر کہانی اسپیسیفک ہوگی وہاں ہی پر تو اجتہاد کے اندر وہ زور لگے گا. جہاں کہانی اسپیسیفک ہوگی وہیں سولوشن پرووائڈنگ کے انجن کے اوپر تو پریشر بیٹھنا ہے، وہیں تو آر پی ایم تیز ہوں گے مائنڈ سیٹ کے. تو محض کتابیں پڑھنے سے بھائی جان، محض کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں آ سکتا، جلنا پڑتا ہے اس کے لیے. اس لیے آپ کبھی اگر آپ نے زندگی سیکھنی ہو نا تو یہ فٹ پاتھ کے سگنلز پہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت لگائیں. آپ یہ بتائیں گے زندگی کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے، وہ روز ہار اور جیت کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، وہ روز سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، بقا کی جنگ جو ہوتا ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے. اس کے پاس تھریٹکس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز اگر کوئی ہے نا وہ ایکسپیرینس. اور اگر کسی بھی محل کے اندر آپ کو کوئی سینئر شخص یہ بات سکھائے، یا آپ کا کوئی کولیگ سکھائے، یا آپ کا کوئی جونیئر سکھائے آپ کو، ایک قوم جنہوں نے دنیا پہ راج کرنا ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس، اور میرا پرسنل ورڈ جو میں یوز کرتا ہوں وہ ہے لاگ فائلز. لاگ فائلز اکٹھی کرتا ہے. آپ کے ارد گرد میں آپ کو استاد نہیں ملے، یہ ہو نہیں سکتا. آپ کے ارد گرد میں آپ کو اپنی فیلڈ کا پیر نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے تلاش کیا آپ کو ایک رہبر، یہ ہو نہیں سکتا. ابھی قیامت نہیں آئی کہ اللہ اس دنیا سے اہل علم اٹھا لے. صحیح مسلم کی روایت ہے قیامت کی بڑی نشانی کیا ہے؟ انتزاع العلم. اللہ ایکسپیرینس لوگ اٹھا لے گا سسٹم سے، پار ایکیڈیمکس ایکسلنس اٹھا لے گا سسٹم سے، جورسٹ اٹھا لے گا سسٹم سے، ایگزیجسٹ اٹھا لے گا سسٹم سے، انٹرپریٹرز اٹھا لے گا سسٹم سے. جہالت ہی اور جہالت یہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، اور اگر پتہ ہے تو یہ نہیں پتہ اپلائی کہاں کرنا ہے. تو ایکسپیرینس از واٹ از the biggest asset of a nation. Log files.